علیکم، ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ امام صاحب 300 روپے کا وہ قرض ہی تھا جس نے غلام فرید کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ امیر بننا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا تھا، اور اس گاؤں کے اور بہت سے لوگ تھے جو اسی کی طرح کئی سال سے یہ خواب پالنے کے بعد بالآخر وہ آسان راستہ یا راستے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے جن سے امیر بنا جا سکتا تھا۔ امام مسجد بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو صرف آخرت میں ہی جنت نہیں چاہتے تھے بلکہ اس دنیا میں بھی انہیں جنت کا عیش و آرام چاہیے تھا۔ انہوں نے غلام فرید کو 300 روپے کا قرض تو دے دیا تھا، مگر ساتھ اس کی یہ ذمہ داری بھی لگا دی تھی کہ وہ اس اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندہ لے کر انہیں دے۔ غلام فرید نے جہاں مولوی صاحب کو یہ یقین دلایا تھا کہ اسکول کے مالکان بڑے فیاض ہیں، وہاں یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ وہ غلام فرید کو بہت مانتے تھے، اور وہ گاؤں میں کسی کو کچھ بھی دینے دلانے کے لیے غلام فرید سے اکثر مشورہ کرتے تھے، اور مسجد کے لیے چندہ تو غلام فرید کے لیے ویسے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مولوی صاحب نے غلام فرید کی باتوں پر اندھا اعتماد تو یقیناً نہیں کیا تھا، ورنہ 1000 روپے کی وہ رقم جو اس نے قرض مانگی تھی اس کی بجائے صرف 300 روپے اسے نہ دیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی کسی نہ کسی حد تک غلام فرید کی بات پر یقین ضرور کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسکول کے مالکان غلام فرید کو شکل سے تو پہچانتے ہوں گے لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکول میں کوئی ایک چوکیدار نہیں تھا۔ اسکول کی وسیع و عریض عمارت میں مختلف اوقات میں 3 یا 4 چوکیدار پہرا دیتے تھے، اور غلام فرید ان میں سے ایک تھا، اور غلام فرید کو اپنی حیثیت اور اوقات کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ مولوی صاحب سے تو غلام فرید نے جھوٹ بولا تھا، لیکن مولوی صاحب کے بار بار اصرار پر ہیلے بہانے بنانے کے بعد اس نے بالآخر اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندے کی بات کر ہی لی تھی۔ اسکول کے اس مالک نے مولوی صاحب کو بلوا کر اس چندے کے حوالے سے تفصیلات معلوم کی تھی کہ انہیں چندہ کس لیے چاہیے تھا، اور مولوی صاحب نے چھوٹے موٹے اخراجات کی ایک لمبی تفصیل اسکول کے مالک کے سامنے رکھ دی تھی۔ اسکول کے مالک نے ان اخراجات کی تفصیلات جاننے کے بعد مسجد کے لیے نہ صرف اس وقت کچھ رقم مہیا کی تھی بلکہ ہر مہینے اسکول کے اخراجات کے لیے ایک معقول رقم دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ مولوی صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ان کا 300 روپے کا دیا قرض ہزاروں میں تبدیل ہو کر ان کی طرف لوٹا تھا۔ غلام فرید جیسے معمولی آدمی کی حیثیت ان کی نظر میں ایک دم بڑھ گئی تھی، اور غلام فرید کو اس گاؤں میں پہلی دفعہ کسی نے عزت دی تھی، وہ بھی گاؤں کے مسجد کے امام نے، جس نے نہ صرف اس جمعے کے خطبے میں لاؤڈ سپیکر پر اسکول کی انتظامیہ اور مالکان کی درد مندی کے قصیدے پڑھے تھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا تھا جس کی کوششوں سے مسجد کے پاس یہ رقم آئی تھی۔ مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران بیٹھے ہوئے غلام فرید کا سینہ خواہ ہی چوڑا ہو گیا تھا۔ اس دن اسکول کے مالک نے یہ رقم ہر ماہ غلام فرید کے ذریعے ہی مولوی صاحب کو پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ غلام فرید کو یہ ذمہ داری بھی سونپ دی تھی کہ وہ مسجد میں اس رقم کے صحیح استعمال پر نظر رکھے اور یہ دیکھتا رہے کہ وہ رقم ان چیزوں پر ہی خرچ ہو رہی ہے جن اخراجات کا ذکر اس فہرست میں تھا جو مولوی صاحب نے اسکول کے مالک کو دی تھی۔ غلام فرید کو سونپی جانے والی اس ذمہ داری نے مولوی صاحب کے لیے اس کی اہمیت کو دگنا کر دیا تھا۔ اگر مولوی صاحب نے یہ رقم واقعی مسجد کے انتظام و انصرام پر لگانی ہوتی تو انہیں غلام فرید کی اس طرح عزت و قدر کرنے اور جتانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، مگر مولوی صاحب کو یہ رقم اپنے لیے چاہیے تھی۔ گاؤں کے دوسرے زمیندار اور صاحب حیثیت لوگوں سے وصول پائے جانے والے چندوں کی طرح جن کے بارے میں کوئی مولوی صاحب سے استعمال کے حوالے سے سوال و جواب نہیں کرتا تھا، البتہ ان سب لوگوں کو جمعے کی نماز کے خطبے کے دوران لاؤڈ سپیکر پر اس چندے کا اعلان چاہیے ہوتا تھا، اور مولوی صاحب اس اعلان کو قصیدوں کے تڑکے کے ساتھ پیش کرنے کے ماہر تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے مسجد کے لیے دیے جانے والے پیسوں کے حوالے سے جواب دہی کا سسٹم بنانے کی کوشش کی تھی جو مولوی صاحب کو قابل قبول نہیں تھا، لیکن چندے کی ماہانہ رقم کو ٹھکرانے کا حوصلہ بھی ان میں نہیں تھا۔ اسکول کا مالک وہاں دوسرے مہینے آیا تھا اور مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ مل کر مسجد میں ہونے والی تمام مرمتیں اسے دکھائی تھیں۔ وہ مطمئن ہو کر لوٹا تھا، مگر یہ صرف اسی مہینے ہوا تھا۔ دوسرے مہینے غلام فرید کے ہاتھ سے وصول پائی جانے والی رقم کا مولوی صاحب نے کیا کیا تھا اس کا غلام فرید کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ مسجد میں 2-4 بار گیا تھا اور اس کا خوب اچھی طرح استقبال کیا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر سے کھانا پانی چائے بھی اسے دی، لیکن اس ماہانہ چندے کے استعمال کے بارے میں صرف آئیں بائیں شائیں کی۔
غلام فرید کو چندے کے صحیح استعمال میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس کے لیے عام حالات میں اتنا ہی کافی ہوتا کہ مولوی صاحب اسے گوشت کھلا رہے تھے، مگر فی الحال مسئلہ یہ تھا کہ غلام فرید اپنے ہاتھ سے ہر مہینے 20,000 کی رقم جس مشکل سے مولوی صاحب کو دے رہا تھا وہ غلام فرید ہی جانتا تھا، مگر اسے خوف تھا تو صرف اللہ کا کہ وہ مسجد کا پیسہ تھا اور وہ اس کا امانت دار بن گیا تھا، مگر اس پیسے کا مولوی صاحب کے ہاتھوں غائب ہونا اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے دل سے مسجد کے پیسے کے لیے اللہ کے خوف کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ اگر مولوی صاحب چندے کے پیسے کو لوٹ کے مال کی طرح استعمال کر سکتے تھے تو پھر غلام فرید کو بھی حق تھا، اس کی بھی ضروریات تھیں، وہ بھی مجبور تھا، اس کے سر پر تو قرضہ بھی تھا۔ غلام فرید 4 مہینے اپنے دل میں یہ ہمت پیدا کرتا رہا کہ وہ مولوی صاحب سے اس سلسلے میں بات کرے، اسے بھی اس پیسے کا مسجد میں صحیح استعمال نہیں چاہیے تھا، اور نہ ہی اسے مولوی صاحب کے اس مرغ مسلم میں دلچسپی رہ گئی تھی جو وہ اس کی اپنے گھر آمد پر اس کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اسے ان پیسوں میں سے اپنا حصہ چاہیے تھا، وہ رقم کو آدھی آدھی ہونا چاہیے تھا، اور اگر آدھی آدھی نہیں ہو سکتی تھی تو کم از کم 5,000 تو اسے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اسکول کے مالک نے پہلے مہینے کے بعد کسی مہینے مسجد میں جا کر مولوی صاحب سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جن پر اس کی رقم خرچ ہوئی تھی۔ مسجد میں صفوں کی بجائے قالین، رنگ و روغن اور باتھ روم میں ٹائلز لگوا کر اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس نے مسجد کو اب بہتر کر دیا تھا، اور اس کے ہر ماہ بھیجے گئے پیسوں سے مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آنے والے بچوں اور مسجد کے دوسرے بنیادی قسم کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے۔ غلام فرید نگران تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو قرآن پاک، قاعدے اور سپارے مسجد ہی سے مہیا کرے، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ غلام فرید کو دوسرے مہینے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسجد میں آنے والے کسی بچے کو مسجد سے کچھ نہیں مل رہا تھا، اور اگر کچھ مل رہا تھا تو بالکل مفت تو نہیں مل رہا تھا۔ یہ اس کے اضطراب و بے چینی کا آغاز تھا، اور یہ دونوں کیفیات انتہا پر تب پہنچی تھی جب چوتھے مہینے مولوی صاحب نے نیا موٹر سائیکل خرید لیا تھا۔ غلام فرید انہیں اگلے مہینے کے پیسے دینے گیا تھا، اور ان کی نئی موٹر سائیکل کو دیکھ کر وہ اس قدر حسد اور خفگی کا شکار ہوا تھا کہ وہ ان پیسوں کا ذکر کیے بغیر صرف موٹر سائیکل کی مٹھائی کھا کر آ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے ماہانہ چندے کا پوچھا تھا کیونکہ وہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ غلام فرید نے مسجد میں بیٹھ کے اس دن پہلا جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا اسکول کا مالک ملک سے باہر گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب کو یکدم فکر ہوئی تھی کہ اسکول کا مالک فوری طور پر واپس نہ آیا تو پھر اس مہینے کے پیسے کون دے گا؟ غلام فرید کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، البتہ اس نے مولوی صاحب کو اسکول کے مالک کا فون نمبر دے دیا تھا جو غلط تھا۔ مولوی صاحب مطمئن ہو گئے تھے کہ اگر کچھ دن تک وہ چندہ نہ پہنچا تو وہ اسکول کے مالک سے خود بات کر لیں گے۔ غلام فرید 20,000 کی رقم جیب میں لیے اس دن ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، یوں جیسے اس کی لاٹری نکلی تھی۔ اسے پتا تھا مولوی صاحب ہر سال مختلف چیزوں سے اکٹھی ہونے والی رقم کو اپنی رقم کے طور پر گاؤں میں انہی سود خوروں کو بزنس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دیتے تھے، جو سود خور غلام فرید جیسے ڈھیروں ضرورت مند کو وہ رقم دے کر انہیں ساری عمر کے لیے چوپایا بنا دیتے تھے۔ مولوی صاحب بظاہر یہ ظاہر کرتے تھے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جن لوگوں کے بزنس میں مسجد کی رقم کی سرمایہ کاری کر کے ماہانہ ایک فکسڈ رقم وصول کر رہے ہیں، ان کا اصلی اور بنیادی بزنس کیا تھا۔ وہ اس ماہانہ فکسڈ رقم کو بھی سود نہیں منافع کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ امیر لوگوں کے منافع بخش بزنس میں شراکت داری کی تھی، اور کیونکہ ان لوگوں کو بھی بزنس میں نقصان نہیں ہوتا تھا اس لیے مولوی صاحب کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ مولوی صاحب یہ تجھی نہ پیش نہ کر سکتے تھے، تب بھی گاؤں میں کوئی کمین کسی امام مسجد سے جا کر یہ سوال و جواب نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسجد کے پیسے کو اپنی ذاتی رقم ظاہر کر کے کسی سود خور کے بزنس پہ کیسے لگا اور ان کا منافع کھا رہے تھے۔ یہ سوال کوئی چندہ دینے والا کرتا تو شاید مولوی صاحب کو قرآن و حدیث میں سے اپنے مطلب کی کوئی چیز رنگ امیزی کے ساتھ پیش کرنی پڑ جاتی، اور وہ اس میں ماہر تھے۔ دین میں اپنی مرضی کا رد و بدل ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اب ان کی بدقسمتی یہ ہو گئی تھی کہ سود میں جکڑے ہوئے ایک شخص کو مولوی صاحب کو چندے کی رقم سونپنے کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے 1.5 ہفتہ مزید رقم کا انتظار کیا اور پھر کچھ بے صبری میں وہ نمبر گھما دیا جو غلام فرید نے دیا تھا۔ نمبر آف تھا۔ 2 دن وقفے سے کئی بار فون کرنے پر بھی جب وہ نمبر آف ہی ملا تو مولوی صاحب غلام فرید کے پاس جانے کی بجائے اسکول پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ اسکول کا مالک کئی دن پہلے اسکول سے ہو کر جا چکا تھا۔
مولوی صاحب کا پارا اب ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے غلام فرید کو اس کے کوارٹر پر جا لیا تھا، اور جب غلام فرید نے انہیں ایک بار پھر پہلے کی طرح یہ کہہ کر ٹرکھانے کی کوشش کی کہ مالک ابھی تک نہیں آیا، تو مولوی صاحب نے اس کے جھوٹ کی پول کھول دی اور اسے کہا تھا کہ وہ اسکول سے ہو کر آئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں مالک ہمیشہ کی طرح مہینے کے شروع میں ہو کر جا چکا تھا۔ غلام فرید نے جواباً مولوی صاحب سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو، لیکن اس دن غلام فرید کی چھٹی تھی اور اس کی ملاقات مالک سے نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے اس پر کچھ زیادہ بھڑکے تھے، اور انہوں نے غلام فرید سے کہا کہ اس نے انہیں مالک کا نمبر بھی غلط دیا ہے، وہ اس کو فون کرتے ہیں مگر وہ نمبر آف ہے، اور وہ اب مالک کا نمبر اسکول کی انتظامیہ سے ہی لیں گے اور پھر خود اس سے بات کریں گے۔ غلام فرید کو اب اندازہ ہو گیا کہ وہ مولوی صاحب سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اسے ان سے اب دو ٹوک لیکن صاف صاف بات کرنی تھی، اور پھر اس نے بالآخر مولوی صاحب کو بتا ہی دیا تھا کہ اسے اس رقم میں سے ہر مہینے اپنا حصہ چاہیے تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے مولوی صاحب کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ گاؤں کا ایک کمی کمین گاؤں کی مسجد کے امام صاحب سے کیا مطالبہ کر رہا تھا، اور جب انہیں یقین آیا تو ان کے منہ سے جیسے غصے سے جھاگ نکلنے لگا تھا۔ ان کے ساتھ ایسی جسارت پہلی بار کسی نے کی تھی۔ تم اللہ کے گھر کے لیے ملنے والے ہدیے سے اپنا حصہ مانگ رہے ہو دوزخی انسان! انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ غلام فرید دوزخ جیسی زندگی گزارتے گزارتے اب موت کے بعد دوزخ سے کیا ڈرتا۔ اللہ کے گھر کے پیسے اگر اللہ کے گھر پہ لگتے تو کبھی نہ مانگتا مولوی صاحب، اس نے بھی تن کر ان سے کہہ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے جواباً اسے دھمکایا کہ وہ اسکول کے مالک سے بات کریں گے اور اسے اس کا کچا چٹھا سنا دیں گے۔ جواباً غلام فرید نے انہیں دھمکایا کہ وہ بھی اسکول کے مالک کو یہ بتا دے گا کہ مولوی صاحب چندے والی رقم کو خود استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے مسجد کے پیسوں کو ایک سود خور کو دے رکھا ہے اور وہ اس کا سود کھا رہے ہیں، بلکہ وہ پورے گاؤں میں انہیں بدنام کرے گا ان کے پول کھول کھول کر۔ مولوی صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کا بس چلتا تو غلام فرید کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیتے۔ انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کمینہ ان کے اتنے بڑے راز سے واقف تھا۔ وہ کچھ دیر اسے جی بھر کے برا بھلا کہتے رہے۔ اس دن مولوی صاحب نے غلام فرید کو دنیا بھر کی ہر وہ گالی دے ڈالی جو انہوں نے کبھی کہیں سنی تھی، لیکن غلام فرید ڈھٹائی سے اپنے پیلے دانتوں کے ساتھ منہ کھول کر ان کے سامنے ہنستا رہا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، مجھے تو کیڑے ہی پڑیں گے، سانپ اور بچھو قبر میں میری لاش نوچیں گے اور مجھے مرتے دم تک کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو بھی مرنے کے بعد ہوگا، لیکن آپ کے 20,000 تو آپ کی زندگی میں ہی بند ہو جائیں گی اسی مہینے سے۔ میں مالک کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس لیے آپ کو پیسے نہیں دیے کیونکہ آپ تو مسجد میں پیسے لگا ہی نہیں رہے، تو سوچیں زیادہ نقصان دوزخی کا ہوا کہ جنتی کا۔ غلام فرید نے خود زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جیسا کمی کمین مسجد کے امام کے ساتھ کبھی اس طرح کی بات کرے گا، لیکن کسی نے ٹھیک کہا ہے، پیسہ بڑی کتی چیز ہوتی ہے، اچھے اچھوں کو کتا بنا دیتی ہے، بڑے بڑوں کو بھونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سب گالم گلوچ اور لعنت ملامت کے بعد اس دن مولوی صاحب نے واپس گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا تھا، اور پھر اگلے دن بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ 15,000 وصول کرنے پر اتفاق کر لیا تھا، اور اس سے بھی بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ انہیں اس وقت کرنا پڑا جب غلام فرید نے انہیں بتایا کہ وہ اس مہینے کے 20,000 پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔ یہ پچھلے 4 مہینوں کے پیسوں سے اس کا کمیشن تھا۔ مولوی صاحب کا دل چاہا وہ غلام فرید نامی اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے گاؤں کے بیچ کھیتوں میں اسی طرح پھانسی پر لٹکا دیں جس طرح کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے والے لٹکاتے ہیں، مگر پھر انہیں یاد آیا تھا کہ سال کے آخر میں انہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور وہ زمین بھی خریدنی تھی جس کا بیانہ وہ کچھ دن پہلے دے کر آئے تھے۔ اس غلام فرید کو یقین نہیں آیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کو ہر ماہ تنخواہ سے کچھ ہی تھوڑی رقم ملنے لگے گی، اور وہ رقم اگر وہ سود والوں کو دیتا رہتا تو بہت جلدی اس کا سب سود ختم ہونے والا تھا۔ غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی اس دن پہلی بار دن کے وقت بھی چھکا چھک چلنے لگی تھی، مگر اسے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ مولوی صاحب سے دشمنی پال کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، سود لینے سے بھی بڑی غلطی۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو خود پر حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ احسن سعد نے 3 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے باپ کے ہاتھوں پہلی بار پٹتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تھا۔ وہ بے حیائی کا کام کیا تھا وہ 3 سال کی عمر میں جان نہیں سکا تھا، لیکن اپنے باپ کی زبان سے بار بار ادا ہونے والا وہ لفظ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے چہرے پر 2 تھپڑ مارے تھے، اس کا بازو مروڑا تھا اور پھر اسے دھکا دے کر زمین پر گرایا تھا۔
اسے وہ چاروں غلیظ گالیاں بھی یاد تھیں جو اس کے باپ نے اس کی ماں کو دی تھیں، وہ اپنی ماں کا رونا بھی اور اس پر باپ کا چلانا بھی۔ وہ خوف کے مارے کمرے میں موجود صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا، کیونکہ اسے پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس کا باپ اب اسے پیٹے گا۔ اس کے باپ نے اسے چھپتے دیکھا تھا۔ اس نے شادی کے 5 سال میں کئی بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن آج اس طرح اس نے پہلی بار اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مار کٹائی کے اس سین کے فوراً بعد اس کے باپ نے اسے صوفے کے پیچھے سے بڑے پیار سے پچکارتے ہوئے نکالا تھا، پھر وہ اسے گود میں اٹھائے گھر سے باہر لے گیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے وہ باپ کے ساتھ اپنی پسند کی جگہوں پر پھرتا اور پسند کی چیزیں کھاتا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن صرف ان 2 تھپڑوں، 1 مکے اور 4 گالیوں پر پھنسا رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی ماں کا اس طرح رونا، جس طرح وہ کوئی ضد پوری نہ ہونے پر روتا تھا۔ تم تو میرے پیارے بیٹے ہو، سب سے زیادہ پیارے ہو مجھے۔ اس کا باپ اسے ان 2 گھنٹوں کے دوران مسلسل بہلاتا پچکارتا رہا تھا۔ وہ باپ کے گلے بھی لگتا رہا۔ باپ کے کہنے پر اس نے باپ کے چہرے کو چوما بھی اور وہ باپ کی باتوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن وہ اس دن پہلی بار اپنے باپ سے خوفزدہ ہوا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد گھر واپسی پر اس نے اپنی ماں کو معمول کے کاموں میں مصروف پایا تھا۔ وہ کھانا پکا رہی تھی جیسے روز پکاتی تھی، اس کے باپ کو چائے بنا کر دی تھی جیسے روز دیتی تھی، اور اس سے اور اس کی بڑی اور چھوٹی بہن سے بات کرتی رہی تھی جیسے روز کرتی تھی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج اس کے چہرے پر انگلیوں کے چند نشان تھے اور اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اور وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی۔ اس دن اس کا دل اپنی ماں کے پاس سونے کو نہیں چاہا اور اس کا دل اپنے نئے کھلونوں سے کھیلنے کو بھی نہیں چاہا جو اس کے باپ نے اسے دلائے تھے۔ وہ اپنی 5 سالہ بہن کے بستر میں سونے کے لیے گیا تھا اور بہت دیر تک نہیں سو سکا تھا۔ اس نے کسی بڑے کو کسی دوسرے بڑے کو پہلی بار مارتے دیکھا تھا اور اس دوسرے بڑے کو کسی مزاحمت کے بغیر مار کھاتے دیکھا تھا۔ یہ بچوں کے جھگڑے میں تو نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی بہن کے ساتھ لڑتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پیٹتے تھے۔ یہ 1 سائیڈڈ مقابلہ۔ اگلے چند دن وہ پریشان رہا تھا اور پھر خاموش بھی۔ اس کی ماں نے اس کی خاموشی نوٹس کی یا نہیں، لیکن اس کے باپ نے کی تھی اور وہ اس کی وجہ سے واقف تھا۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور اب وہ باپ سے ہلکا سا کھینچا تھا تو اس نے اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اسے کئی دن اس کا باپ اس پر معمول سے زیادہ توجہ دیتا رہا تھا، اس کے زیادہ ناز نخرے اٹھاتا رہا، زیادہ فرمائشیں پوری کرتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا تھا، اور وہ پہلی اور آخری بار تھا جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارنے کے بعد اس کے اتنے نخرے اٹھائے تھے۔ بعد کے سالوں میں اس کی ماں کئی بار اس کے سامنے پٹی تھی، آنسو بہائے بغیر، وہ جیسے اب عادی ہو گئی تھی۔ اس نے ان غلیظ گالیوں کو معمول کے الفاظ میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا۔ جب بھی اس کے باپ کو غصہ آتا تو وہ ان الفاظ کا بے دریغ استعمال کرتا، اور وہ اب صوفے کے پیچھے نہیں چھپتا تھا۔ وہ ایک خاموش تماشائی کی طرح اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھا کرتا تھا، اور ایسے ہر منظر کے بعد اس کا باپ اسے شام کی سیر کے لیے لے جایا کرتا تھا، اور اس سیر کے دوران وہ اسے بتایا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کو کتنا ناپسند کرتا ہے، اور عورت سب سے زیادہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوتی ہے، اور بے حیائی کے کام کرنے والوں کو سزا دینی چاہیے۔ 5 سال کی عمر میں اسے قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کے باپ نے یاد کروائی تھیں، بہت ساری دعائیں بھی، اور اس کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کی وہ فہرست بھی جس کے کرنے پر کسی عورت کو سزا دینا واجب ہو جاتا تھا۔ اور بے حیائی کے ان کاموں میں شوہر کی نافرمانی، پردے کی پابندی نہ کرنا، کسی نامحرم سے ملنا یا بات کرنا، گھر سے اجازت کے بغیر جانا، کسی قسم کا فیشن یا سنگھار کرنا، شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا، کھانا دیر سے بنانا یا بدمزہ بنانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، نماز روزے کی پابندی نہ کرنا، اس کے دادا دادی کی خدمت نہ کرنا، اور بہت سے دوسرے کام تھے جو اسے مکمل طور پر ازبر تھے، کیونکہ بے حیائی کے ان سارے کاموں پر اس نے کبھی نہ کبھی اپنی ماں کو پٹتے دیکھا تھا۔ وہ جن قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتا تھا، ان سے ماں باپ کے ادب اور خدمت کے بارے میں قرآنی احکامات بھی سنتا تھا، خاص طور پر ماں کے حوالے سے، مگر اس کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ عورت جو بے حیائی کے بہت سارے کام کرتی ہے اور اسے سزا ملتی ہے، وہ اس کی عزت کیسے کرے، آخر کیسے کر سکتا تھا؟ سوال اس کے پاس اور بھی بہت سے تھے، لیکن ان کے جواب ایک 5 سالہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ واک کرتے ہوئے اسلام کے حوالے سے لمبی لمبی تقریریں سنتے ہوئے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آسان تشریح وہی تھی جو اس نے کی تھی۔ وہ بڑا ہو کر مرد بننے والا تھا، ایک ایسا مرد جسے کسی بھی عورت کو بے حیائی کے کاموں سے منع کرنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھانے اور اسے وہ گالیاں دینے کا حق تھا جو اس کا باپ اسے عام زندگی میں اپنے ساتھ کھیلنے یا پڑھنے والے کسی بچے کو دینے سے سختی سے منع کرتا تھا۔ اور اس کا آئیڈل اس کا باپ تھا، باریش داڑھی کے ساتھ، اسلامی شعائر پر سختی سے کاربند، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، ایک بےحد خوش اخلاق، نرم خو، خوش گفتار انسان اور سعادت مند بیٹا، جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مغرب میں گزارنے کے باوجود ایک مثالی اور عملی مسلمان تھا۔ وہ بھی بڑا ہو کر ویسا ہی مثالی اور عملی مسلمان بننا چاہتا تھا۔
اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذوالحج اور یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر سے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ غلام فرید کی زندگی میں صرف چند اچھے مہینے آئے تھے، ایسے مہینے جن میں پہلی بار اس نے راتوں کو سکون سے سونا سیکھا تھا۔ مہینے کے آخر میں سود کی قسط جمع کرانے کے لیے پیسوں کی جمع تفریح کے بغیر، اور وہی چند مہینے تھے جن میں شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد پہلی بار نسیمہ اور غلام فرید نے مل کر کچھ خواب بنے تھے، اچھے دنوں کے خواب، جب ان کے سر سے وہ سود ختم ہو جائے گا۔ 5,000 کی اضافی رقم جیسے ایک نعمت تھی ان کے لیے، اور وہی کچھ دن تھے جب غلام فرید اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچا تھا کہ وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے سر پر قرض کی وہ تلوار نہیں لٹک رہی ہوگی جو اب تک لٹک رہی تھی۔ غلام فرید بہت معصوم تھا، یا شاید بیوقوف۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی، جیسے اسے اپنی طرف سے پہلا قدم اٹھا لیا تھا اس نے۔ وہ 5,000 کی رقم کو پینشن بنا بیٹھا تھا جو ساری عمر کسی رکاوٹ کے بغیر اسے ملتی رہتی تھی۔ مولوی صاحب کے ساتھ غلام فرید نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد مولوی صاحب کی نیندیں کئی دن اڑی رہی تھی۔ 20,000 کی رقم بیٹھے بٹھائے 15,000 رہ گئی تھی۔ اس کا صدمہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ اس بات کا بھی اندیشہ انہیں ہو گیا تھا کہ مسجد کی رقم کو سود خوری کے کاروبار میں لگانے کی خبر اگر گاؤں میں کسی طرح پھیل گئی تو اور کچھ ہوگا یا نہیں، انہیں مستقبل میں چندے ملنے بند ہو جائیں گے۔ بدنامی کی تو خیر انہیں زیادہ فکر نہیں تھی، بدنامی ہو بھی جاتی تو بھی کوئی انہیں امامت سے اور اس مسجد سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ مسجد انہیں باپ دادا کی جاگیر کی طرح ورثے میں ملی تھی، اور گاؤں کے لوگوں کو صحیح طرح سے وضو کرنا تو آتا نہیں تھا۔ وہ امام مسجد کو دینی لحاظ سے کیا جانچتے، اور اگر ہٹا بھی دیتے تو ان کی جگہ پر لاتے کس کو؟ بیوی مولوی صاحب کو سودی کاروبار میں لگائی رقم واپس لینے نہیں دے رہی تھی، یہ وہ پہلا خیال تھا جو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی صاحب کو آیا تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی رقم واپس لے لیں، تاکہ کم از کم غلام فرید کی ایسی کسی دھمکی کو سچ ثابت کرنے پر وہ اسے جھوٹا تو ثابت کر دیتے۔ بیوی کا کہنا تھا، اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پیسہ لگانے پر 25% منافع مل جائے؟ بینک والے تو 8 یا 9% بھی رو دھو کر دیتے تھے، اور وہ یہ رقم کاروبار سے نکال لیں گے تو اس منافع کی کمی کہاں سے پوری کریں گے؟ بیٹیوں کے جہیز کہاں سے بنے گی؟ ان کی شادی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ مسجد کی امامت سے تو 3 دفعہ کی وقت کی روٹی ہی پوری ہو سکتی تھی، باقی اخراجات کے لیے وہ آمدنی ناکافی تھی۔ مولوی صاحب کو بیوی کی باتیں تو سمجھ میں آ رہی تھیں اور وہ ان کے خدشات سے بھی واقف تھے، لیکن خود اب ان کو شدید دھڑکا لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں کسی دن غلام فرید 15,000 کی باقی رقم بھی دینے سے انکاری نہ ہو جائے، اور ان کا یہ خدشہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ 2 ماہ بعد غلام فرید نے اپنے گھر کے کچھ ناگزیر اخراجات کی وجہ سے مولوی صاحب کو 20,000 کی رقم دینے سے معذرت کر لی تھی اور ان سے اگلے ماہ کی مہلت مانگ لی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب مولوی صاحب نے گالم گلوچ اور ملامت نہیں کی تھی اسے۔ انہوں نے اسے جہنم سے ڈرانے کے بجائے اس کی زندگی خود جہنم بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر گاؤں کے اس شخص سے اپنی رقم کا مطالبہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم چاہیے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رقم نکال کر اس میں سے کچھ مسجد میں چندہ کر دیں۔ جو جواب انہیں ملا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے انہیں رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال رقم کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور وہ اگلے 2-3 سال تک اس کا منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب کو وہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ انہوں نے 5 لاکھ کی رقم اس آدمی کو دی ہوئی تھی اور وہ کچھ کمیشن وغیرہ کٹوانے کے بعد تقریباً 70-80 ہزار روپیہ ہر ماہ وصول کر رہے تھے، اور اب ایک دم اس آدمی کے انکار نے ان کے 14 طبق نے روشن کر دیے تھے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس آدمی کے پاس یہ سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ شروع میں 10-20 ہزار سے شروع ہونے والا یہ بزنس آہستہ آہستہ 5 لاکھ رقم تک چلا گیا تھا، اور اب وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ اصل رقم نہیں دے سکتا، صرف سود دے سکتا تھا۔ اس دن غلام فرید نے مولوی صاحب کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ گھر جا کے انہوں نے بیوی کو یہ قصہ بھی سنایا تھا، وہ بھی انہی کی طرح دل تھام کے رہ گئی تھی، مگر پھر اس نے مولوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی، چلے مولوی صاحب 2-3 سال بعد ہی دے گا مگر دے تو دے گا نا، اور شکر ہے اس نے منافع دینے سے انکار نہیں کیا۔ میں تو پہلے ہی آپ کو روک رہی تھی کہ ابھی اپنی رقم واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا سوجی تھی کہ لگی لگائی روزی پر لات مارنے چل پڑے۔ اسے مولوی صاحب سے یہ بات کہتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ لگی لگائی روزی خود ہی انہیں لات مار دینے والی تھی۔ اگلے مہینے ایک بار پھر مولوی صاحب کو غلام فرید سے پیسے نہیں ملے، اور اس مہینے انہیں اس ساہوکار نے منافع کی رقم بھی نہیں دی۔
1 माह پہلے مولوی صاحب کے رقم کے مطالبے نے جیسے اسے چکنا کر دیا تھا کہ وہ پارٹی ٹوٹنے والی تھی، اور اب جب وہ پارٹی ٹوٹنے والی تھی تو وہ اس کو منہ بھر بھر کے منافع کیوں کھلاتا۔ اب اس کی باری تھی دیا گیا سارا منافع واپس وصول کرنے کی، لیکن اس نے مولوی صاحب سے یہ باتیں نہیں کی تھی۔ اس نے مولوی صاحب سے بس فی الحال 6 ماہ کی مہلت مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ 6 ماہ کے بعد 6 ماہ کا منافع اکٹھا انہیں لوٹا دے گا، لیکن فی الحال اس پر شدید مالی بحران آیا تھا اور اس نے مولوی صاحب سے نہ صرف دعا کی درخواست کی تھی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی مانگا تھا اپنے کاروبار میں برکت کے لیے۔ مولوی صاحب کو ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے اس کی باتیں سن کر، وہ کچھ بعید نہیں تھا کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا ان کا۔ وہ پل بھر میں لکھ پتی سے کخ پتی ہوئے تھے، اور وہ بھی دن دہاڑے۔ یہ غلام فرید نہیں تھا، گاؤں کا کمی کمین جسے وہ اس کے دروازے پر منہ بھر بھر کر گالیاں دیتے رہتے اور وہ ڈھیٹھوں کی طرح دانت نکال کر ہنستا رہتا۔ یہ گاؤں کا ساہوکار تھا، ایک بزنس مین جو مالی بحران کے باوجود شاندار گھر میں بیٹھا تھا اور اس کے آگے پیچھے نوکر پھر رہے تھے۔ مولوی صاحب چوں بھی کرتے تو انہیں اٹھوا کر گھر سے باہر پھینکوا دیتا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب تھے۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر تو آ گئے، لیکن انہوں نے اپنے اس مالی نقصان کا سارا غصہ غلام فرید پر اتارا تھا۔ وہی تھا جو اس کی تباہی کا ذمہ دار تھا، اب ضروری تھا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہوتا۔ انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبر لیا تھا اور پھر سے فون کر کے غلام فرید کے اوپر جی بھر کے الزامات لگائے تھے۔ مالک کا رد عمل فوری تھا اور متوقع تھا۔ وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور وضاحتیں معافیاں سننے کے باوجود اس نے اسے نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ غلام فرید کے سر پر جیسے پہاڑ آ گرا تھا۔ اسے صرف نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا تھا، اس کی بیوی کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ 11 لوگوں کا وہ خاندان چھت سے بے چھت ہو گیا تھا۔ وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ گاؤں میں بھی کوئی جگہ کرائے پر لے سکتے، شاید لے ہی لیتے اگر انہیں زندگی کی گاڑی کے ساتھ قرضے کی ریل گاڑی نہ کھینچنی پڑتی۔ وہ گاؤں تھا، وہاں نوکریاں نہیں ملتی تھیں، لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے یا اپنا کاروبار یا پھر محنت مزدوری۔ غلام فرید اس کی بیوی کو لوگ خوش قسمت سمجھتے تھے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود انہیں ایک سکول میں اتنے اچھے پیسوں پر کام بھی ملا ہوا تھا اور کوارٹر بھی، مگر اس گاؤں میں اور ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر کام کرنا خوش قسمتی قرار پاتا۔ مولوی صاحب کے طفیل غلام فرید پورے گاؤں میں اپنی بیوی سمیت بدنام ہو چکا تھا۔ وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے بار بار دہرائے گئے قصے سن کر غلام فرید کا جیسے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ غلام فرید نے بھی مولوی صاحب کے کارنامے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے ایک کمی کمین چور پر یقین نہیں کیا تھا۔ یقین کرتے بھی کیسے؟ وہ مولوی صاحب پر الزام لگا رہا تھا، مولوی صاحب پر، اور وہ بھی غبن اور بددیانتی کے الزام میں بیوی سمیت نوکری سے نکالے جانے کے بعد۔ مولوی صاحب الزامہ اور معصوم قرار پائے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب غلام فرید نے اپنا ذہنی توازن کھونا شروع کیا تھا۔ بھوک اور تنگ دستی نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ گاؤں والوں کی باتوں تانوں نے، لڑکپن میں داخل ہوتی بیٹیوں پر پڑتی گاؤں کے لڑکوں کی گندی نظروں اور اپنی بے بسی نے، یا پھر ان سود خوروں کی دھمکیوں اور چکروں جو غلام فرید کو سود کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہ رہنے پر بار بار اس احاطے کے ٹوٹے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے، جہاں جانوروں کے ایک باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر وقتی طور پر اپنے خاندان کو پناہ دی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو، اور یہ واقعی پتہ نہیں چلتا کہ انسانوں کو ہوتا کیا ہے جب وہ اپنے خونی رشتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ چنی 1 سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے 9 افراد کو ذبح کر دیا تھا۔ چنی واحد تھی جو بچ گئی تھی، اور وہ بھی شاید اس لیے بچ گئی تھی کیونکہ پاگل پن کے اس لمحے میں غلام فرید اپنی اولادوں کی گنتی ہی بھول گیا تھا۔ چنی کو کبھی اس نے گود میں اٹھا کر دیکھا نہیں تھا، تو اسے یاد آتی بھی تو کیسے؟ پھر اس پر بھی اپنے بہن بھائیوں کا اتنا خون لگ گیا تھا کہ وہ ان کے برابر بے سود سوئے ہوئے بھی غلام فرید کو وہ مری ہوئی ہی لگی تھی ہوگی۔ 9 انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی۔ وہ زندہ تھا ہی کب؟ زندہ تو انسان عزت نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو غلام فرید کی کب کی چھن چکی تھی۔ خاندان کو مار دینا جیسے وہ حل تھا جو ایک ان پڑھ شخص نے غربت اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھا، جب کوئی حل ہی باقی نہیں رہا تھا۔ 1 سال کی چنی کو کچھ یاد نہیں تھا، نہ قاتل نہ مقتول۔ اس کو یاد تھا تو بس ایک چہرہ جو اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ رات ہاشم مبین کی زندگی کی مشکل ترین راتوں میں سے ایک تھی، اور صرف انہی کی نہیں بلکہ کسی بھی باپ کے لیے مشکل ترین ہوتی۔ انہیں لگ رہا تھا انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا کچھ دیر پہلے، مگر خواب انسان جاگتی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور خواب میں بھی انسان کی اپنی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسی بے رحمی کا سلوک کیسے کر سکتی ہے؟
کہ انسان ایک لمحے کے لیے اس کے اپنی سگی اولاد ہونے پر شبہ کرے۔ وہ اپنے اسٹڈی میں بیٹھے اپنی جائیداد اور بینک اکاؤنٹس اور دوسرے اثاثہ جات کی فائلز اپنے سامنے میز پر ڈھیر لیے صرف یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ انہوں نے تو اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کھلایا تھا، پھر ایسی کون سی غلطی یا گناہ ہوا تھا کہ وہ آج وہاں کھڑے تھے؟ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ترکے پر لڑے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اولاد ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کے سامنے اسی طرح جائیداد کے حصوں اور پائی پائی پر لڑے جیسے ماں باپ مر گئے ہوں تو ماں باپ کو کون سی سلیب پر چڑھنا پڑتا ہے۔ ہاشم مبین آج کل اسی سلیب پر چڑھے ہوئے تھے۔ بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہوتا ہے اور تخت پر بیٹھے بوڑھے بادشاہ کو تخت پر بیٹھے ہوئے اپنا ولی عہد بھی اچھا نہیں لگتا۔ اپنی اولاد سے بھی خوف آتا ہے اسے۔ ہاشم مبین نے بھی ساری زندگی ایک بادشاہ کی طرح ہی گزاری تھی۔ وہ سب پر حاوی رہے تھے اور ان کی کسی بھی اولاد کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ ہاشم مبین کے سامنے سر بھی اٹھا سکے، اور اب اسی ہاشم مبین پر وہی فرما بردار اولاد انگلیاں بھی اٹھا رہی تھی اور گستاخانہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اس اولاد کو ایک بہترین لائف سٹائل دینے کے لیے بہت سارے سمجھوتے کیے تھے اور سمجھوتے کرتے ہوئے صحیح اور غلط کی تمیز بھی بھول گئے تھے۔ آج بیٹھے تھے تو سب کچھ یاد آ رہا تھا، پوری زندگی جیسے ایک فلم کی طرح ان کے سامنے چل رہی تھی۔ زندگی میں کب کب انہوں نے ضمیر کا سودا کیا تھا وہ بھی یاد آ رہا تھا، کب کب انسانیت کا اور کب اپنے مذہب کا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کر کمرے میں پھرنے لگے۔ مال و زر کا وہ ڈھیر جو انہوں نے اپنا مذہب بیچ کر اور بدل کر اکٹھا کیا تھا وہ شاید اسی قابل تھا کہ ان کی اپنی اولاد ہی اسے لوٹ لیتی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پچھتاوے کی ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جب انسان پچھتاوا نام کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ اسے گالی کی طرح لگتا ہے۔ انہیں بھی لگ رہا تھا پچھتاوا کیسا؟ ایسا کیا ہی کیا تھا جس پر پچھتاوا ہوتا؟ جو بھی کیا تھا سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا۔ غلطی کہاں ہوئی؟ ساری زندگی بہترین آسائشوں سے گزاری، اگر کچھ غلط ہوتا تو کہیں تو ٹھوکر لگتی۔ وہ ایک کے بعد ایک سوال سے جیسے اپنی زندگی غلطیوں گناہوں کی چھان پھٹک کر رہے تھے، چیک لسٹ میں اپنی ٹھوکریں نظر انداز کر کے خود کو درست قرار دے رہے تھے، آنکھیں بند کیے۔ اور پھر زندگی کے اس لمحے پر انہیں ایک غلطی اور اس ایک غلطی کے ساتھ امامہ یاد آئی تھی۔ انہوں نے اسے ذہن سے جھٹکا، پھر جھٹکا، پھر جھٹکا اور پھر وہ رک گئے۔ فائدہ کیا تھا اس کوشش کا؟ پہلے کبھی اس میں کامیاب ہوئے تھے جو آج ہو جاتے؟ کتنے سال ہوئے تھے انہیں اسے دیکھے اور اس سے ملے؟ آخری بار انہوں نے اسے اس ہوٹل میں دیکھا تھا سلار کے ساتھ، اور آخری بار انہوں نے اس کی آواز کب سنی تھی؟ اس سے کب بات کی تھی؟ انہیں یہ بھی یاد تھا، یہ کیسے بھول جاتا؟ وسیم کی موت پر کتنے سال گزر گئے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کی۔ پتہ نہیں یہ نمی کس کے لیے آئی تھی، وسیم کے لیے یا امامہ کے لیے؟ آنے والے ہفتے میں سب کچھ بکنا اور بٹنا تھا، یہ گھر، فیکٹری، زمین، پلاٹس، اکاؤنٹس میں پڑا پیسہ، گاڑیاں، سب اثاثے۔ اگر کچھ بننے کے قابل نہیں رہا تھا تو وہ ہاشم مبین ان کی بیوی تھی جنہیں کوئی بھی اثاثہ نہیں سمجھ رہا تھا اور کوئی بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ اکیلے رہ سکتے تھے، امامہ کے بعد بھی رہ رہے تھے اور وسیم کے بعد بھی رہ رہے تھے۔ نوکر رکھ سکتے تھے اپنے لیے، بڑا گھر نہ صحیح چھوٹا گھر لے سکتے تھے۔ جائیداد کی تقسیم کے بعد ان کے اور ان کی بیوی کے حصے میں اتنا کچھ تو ضرور آتا تھا، لیکن پریشانی اب پیسے کی نہیں تھی، زندگی کی تھی۔ آخر زندگی اتنی لمبی کیوں ہو جاتی ہے؟ انسان بڑھاپے کی سیڑھی پر قدم رکھے یہ سب دیکھ کر اور سہ کر ہی کیوں مرتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں مرتا؟ ہاشم مبین نے اس وقت جو سوچا تھا وہ کبھی پہلے نہیں سوچا تھا۔ صدمہ یہ نہیں تھا کہ اپنا سب کچھ اولاد کو سونپ کر ہاتھ جھاڑ کر الگ ہونا تھا اور ان میں بیٹے اور بیٹیاں سب شامل تھے۔ صدمہ یہ تھا کہ یہ تقسیم ایسے ہو رہی تھی، اس ذلت امیز انداز میں۔ یہ وہی رات تھی جب انہوں نے ایک بار امامہ سے ملنے کا سوچا تھا، یہ وہی رات تھی جب انہوں نے سوچا تھا کہ شاید انہیں باقی اولادوں کی طرح ماما کو بھی اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا چاہیے، اور وہ جانتے تھے وہ اس سوچ پر عمل کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ امامہ کو اپنی جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ اس کے لیے انہیں بہت سارے اعتراف کرنے پڑتے۔ عمر کے اس حصے میں ہاشم مبین نے پہلی دفعہ یہ بھی سوچا کہ وہ کچھ اعتراف کر لیں، شاید ضمیر کا کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ گناہ کا بوجھ گھٹانا تو اب ممکن نہیں رہا تھا۔ اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ مویشیوں کے اس احاطے میں اپنے خاندان کی لاشوں کے پاس چند گھنٹے بیٹھے رہنے کے بعد غلام فرید اس رات پہلی بار جا کر جانوروں کے باڑے میں سویا تھا۔ زمین پر پڑی جانوروں کے بول و براز سے اٹی ہوئی تھی، اس پر گائے بھینسوں کے قریب ان کا گوبر اسے جس آدمی نے اس احاطے میں خاندان سمیت رہائش دی تھی، اس آدمی نے جانوروں کی چوکیداری اور دیکھ بھال کے کام کے عوض دی تھی، اور غلام فرید اب ان کی چوکیداری کر رہا تھا، یا پھر شاید وہ بھی ایک جانور تھا جیسے جانوروں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس کے خاندان کی لاشیں صبح سویرے دودھ لینے والے کچھ لوگوں نے دیکھی تھی اور اس کے بعد گاؤں میں کہرام مچ گیا تھا۔
غلام فرید اس کہرام کے دوران بھی جانوروں کے باڑے میں ہی وہ چھری پاس رکھے بیٹھا اسے گھورتا رہا تھا، جو آلۂ قتل تھی، مگر غلام فرید کی نظر میں وہ آلۂ رہائی تھی۔ پورا گاؤں اس احاطے میں آ گیا تو لوگوں نے غلام فرید کو بھی دیکھ لیا، اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر لگے خون کو بھی، اور اس خون آلود چھری کو بھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب گاؤں میں کوئی غلام فرید کو گالی نہیں دے سکا تھا، ہمیشہ کی طرح وہ اس سے دہشت زدہ ہو گئے تھے، اس کے قریب تک آنے کی جرات بھی نہیں کر پائے تھے، بس گم سم اس کو دور دور سے دیکھ کر یوں سرگوشیاں کر رہے تھے جیسے وہ چڑیا گھر میں رکھا ہوا پنجرے میں بند کوئی جنگلی جانور ہو جو کسی بھی وقت ان میں سے کسی پر بھی حملہ کر سکتا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ پنجرے کی سلاخوں کے پیچھے نہیں تھا، اس لیے زیادہ خطرناک تھا۔ اس دن پوری زندگی میں پہلی بار گاؤں میں سے کسی نے غلام فرید کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی کوئی فحش گالی دے کر مخاطب کیا تھا، نہ ہی کسی نے اس کے ذات کے کمی کمین ہونے کو کسی طانے میں جتایا تھا، نہ کسی نے اس پر لعنت ملامت کی تھی، نہ گالم گلوچ دی تھی، نہ ڈرایا دھمکایا تھا، نہ گریبان سے پکڑا تھا، نہ تھوکا تھا، نہ ہاتھ اٹھایا تھا، نہ ہی یہ یاد کرایا تھا کہ اسے سود کی قسط ادا کرنی ہے اس تاریخ تک، اور اگر ادا نہ کی تو اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار اس دن غلام فرید نے جیسے چند لمحوں کے لیے جانور بننے کے بعد انسان جیسا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ پولیس کے آنے سے کچھ دیر پہلے مولوی صاحب بھی موقع واردات پر پہنچ گئے تھے۔ وہ رستے میں ہی سن چکے تھے غلام فرید نے کیا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان 9 لاشوں کے درمیان بلکتی ایک بچی نے ان پر چند لمحوں کے لیے لرزہ طاری کر دیا تھا۔ انہیں لگا تھا جیسے غلام فرید کو اللہ نے اس کے کیے کی سزا دی تھی، اس برائی کی جو اس نے مولوی صاحب کے ساتھ کی تھی، اور یہ بات وہ اگلے کئی مہینے وقتاً فوقتاً جمعے کے خطبے میں دہراتے بھی رہے۔ اپنی مومنیت رجسٹر کروانے کا اس سے اچھا موقع کہاں مل سکتا تھا مولوی صاحب کو، کم علم جاہل لوگوں کے دل پر اللہ اور مولوی صاحب کی ہیبت قائم کرنے کی۔ پولیس کے پہنچنے پر مولوی صاحب نے ہی اس کا استقبال کیا تھا اور وہ شیطان دکھایا تھا جو پھانسی کا حقدار تھا۔ اس شیطان نے کسی مزاحمت کے بغیر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاں، میں نے ہی مارا ہے سب کو، اور صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ ویسی زندگی گزاریں جو غلام فرید جی رہا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتا، کسی جائز طریقے سے اپنا قرض نہیں اتار سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ بھی کینچوؤں کی طرح جئیں۔ غلام فرید نے پولیس کے سامنے اپنا اعترافی بیان میں کہا تھا۔ غلام فرید نے ٹھیک کہا تھا، وہ کسی بھی حلال طریقے کی آمدنی سے سود جیسی حرام چیز کو اپنے سر سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس حرام چیز سے نجات کے لیے کوئی اس سے بھی زیادہ حرام کام کرنا تھا اسے، اور وہ حرام کام اس نے کر ہی لیا تھا۔ حلال برکت پیدا کرتا ہے، حرام بدی کو جنم دیتا ہے۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے، سوائے اس کے کہ جسے اس کا بھائی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ بھوک سے روتی بلکتی اور خون میں لتھڑی ہوئی چنی کو سب سے پہلے جس نے دیکھا تھا، اس نے اسے بھی زخمی سمجھا تھا، لیکن جب اس کی مدد کرنے، اسے طبی امداد دینے کے لیے اٹھایا گیا تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ صحیح سلامت تھی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک معجزہ تھا کہ اتنی لاشوں میں ایک بچی زندہ رہ گئی تھی۔ غلام فرید کی بے رحمی اور پاگل پن کے باوجود گاؤں والوں کے لیے معجزوں کی تشریح بس وہی تھی۔ غلام فرید کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور بہنوں میں صرف ایک اس بات پر تیار ہوئی تھی کہ وہ چنی کو اپنے پاس رکھے گی۔ نسیمہ کے خاندان میں سے کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قاتل باپ کی بیٹی کو اپنے گھر لیں، لیکن فوری طور پر چنی کی دیکھ بھال صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ان کے ایک پرانے ہمسائے نے کرنا شروع کی تھی۔ چنی کو پیدائش کے بعد زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر خوراک اور اچھے صاف ستھرے کپڑے نصیب ہوئے تھے۔ جس دن اس کا خاندان قتل ہوا، وہ چنی جس کو کبھی ماں باپ نے بھی غور سے نہیں دیکھا تھا، اسے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں امڑ کر آیا تھا۔ اس کے دودھیالی اور ننیالی خاندانوں کے سوا جنہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ذمہ داری انہی کے گلے پڑ جائے۔ غربت اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر سے خونی رشتوں کی محبت اور انسانیت کی بنیادی صفات بھی نکال دیتی ہے۔ چنی کے دودھیالی اور ننیالی خاندانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ وہ سب چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتے اور بڑے بڑے خاندانوں کو پال رہے تھے۔ 6-8 بچوں والے خاندان میں سے ایک اور بچہ، اور وہ بھی کسی دوسرے کا، پالنا بہت مشکل تھا، وسائل اور آمدنی کے محدود ہونے کی وجہ سے۔ صرف غلام فرید کی ایک بہن تھی جس کے صرف 4 بچے تھے، ان میں سے بھی 3 بیٹے، تو دونوں خاندانوں کا دباؤ اسی پر پڑا تھا کہ چونکہ اس کی ذمہ داریاں کم، اس لیے چنی کو وہی رکھے۔ صدمے و غم سے بے حالی کی کیفیت میں وہ اپنے اکلوتے بھائی کے خاندان کی آخری نشانی کو اپنے پاس رکھنے پر تیار تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے شوہر اور سسرال والوں نے اس کا وہ صدمہ اس حادثے کے دوسرے ہی دن اپنے تیوروں اور ناراضگی سے ختم کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی باقی رشتہ داروں کی طرح چنی کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاتی، اس علاقے میں انتظامی عہدیداران اور سیاستدانوں اور سماجی شخصیات کی آمد شروع ہو گئی تھی، اور جو بھی آ رہا تھا وہ چنی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی امداد بھی کر کے جا رہا تھا۔
مالی امداد کے لیے دیے جانے والے چیکوں اور کیش رقومات کے سلسلے نے ایک دم چنی کے رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی اور خونی رشتوں کی چاہت جگا دی تھی۔ چنی بوجھ نہیں تھی بلکہ بوجھ بٹانے والی تھی، اس کا اندازہ سب ہی کو ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی چنی کی کفالت کے لیے جھگڑوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ دونوں سائڈوں سے پورے کے پورے خاندان والے چنی کی دیکھ بھال کرنے والے اس ہمسائے کے گھر میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے۔ آپس میں گالم گلوچ اور مار کٹائی تک کی نوبت آنے پر ہمسائے کو پولیس کو طلب کرنا پڑا، اور پولیس نے اس بچی کو اسی ہمسائے کی کفالت میں دیتے ہوئے فریقین سے کہا کہ وہ چنی کی کسٹڈی کے لیے عدالت سے رابطہ کریں، اور جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی وہ بچی اسی گھر میں رہے گی۔ وہ چنی کی زندگی کے اچھے دنوں کا آغاز تھا۔ ہمسائے نے اگر چنی پر بروقت رحم کھا کر اس کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا تھا، لیکن چنی کو ملنے والی چھوٹی بڑی نقد رقومات جیسے اس کے لیے لاٹری لگنے کے مصداق ہو گئی تھیں۔ چنی کو حکومتی ذرائع سے ملنے والے چیکس کو کیش کرانے پر تو عدالت نے اس کے رشتہ داروں کی طرف سے درج کرانے والے کیس کی وجہ سے حکم امتناعی دے کر روک دیا تھا، مگر کیش رقومات کا حساب کتاب رکھنا اور ان پر کوئی پابندی مکمل طور پر لگانا ناممکن تھا۔ چنی کو اپنے پاس رکھنے والے ہمسائے نے اس کے لیے ملنے والی نقد رقومات کو چنی پر خرچ کرنے کے بجائے کھل کر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ایک بہتی گنگا تھی جس سے ہر کوئی ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس رقم کے ثمرات چنی تک بھی گئے، خوراک، کپڑوں، کھلونوں اور طبی سہولیات کی شکل میں پہنچ رہے تھے، مگر وہ بہت معمولی تھے ان ثمرات کے مقابلے میں جو اس ہمسائے کے خاندان کو ملنا شروع ہو گئے تھے۔ کیش رقوم کا وہ سلسلہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایک ڈیڑھ مہینے میں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی ہمدردیاں ان کی یادداشت کے ساتھ ختم ہو گئی تھیں، اور پھر ایک وقت آیا تھا جب چنی ہمسایوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی۔ سرکاری امداد کا وہ چیک جس کو استعمال کرنے پر فی الحال پابندی تھی، وہ صرف اس کو مل سکتا تھا جسے چنی کی کسٹڈی ملتی ہے۔ چنی کی کسٹڈی رشتہ داروں میں سے کسی کو ملنا تھی، ہمسائے کو نہیں۔ اس سے پہلے کہ عدالت کیس کا فیصلہ کرتی، ہمسائے چنی کے سب سے بڑے ماموں کو کچھ رقم کے عوض چنی تھما گئے تھے، اور ساتھ انہوں نے عدالت میں یہ بیان بھی دے دیا تھا کہ چنی اسی ماموں کے گھر سب سے زیادہ اچھی پرورش پا سکتی تھی۔ 3 مہینے کے بعد باقی تمام رشتہ داروں کے آہ بکا کے باوجود چنی کا وہ ماموں چنی کی کسٹڈی اور 10 لاکھ روپے کی رقم کا چیک عدالت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سونے کی چڑیا ماموں کے سر پر بیٹھ گئی تھی، جو اس سے پہلے ایک ریڑھا چلا کر پھل سبزیاں ادھر سے ادھر ڈھوتا تھا۔ 10 لاکھ روپے سے اس نے فوری طور پر زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر کاشتکاری کا آغاز کر دیا۔ چنی اس کے گھر میں اس کے 7 بچوں کے ساتھ احسان کے طور پر پلنے لگی تھی، مگر یہاں اس کی اس طرح کی ناز برداری نہیں کی گئی تھی، جو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن اس ہمسائے نے کی تھی۔ ماموں کے بچوں نے زندگی میں پہلی بار باپ کے پاس اتنا پیسہ دیکھا تھا جس سے وہ انہیں وہ سب کچھ لے کر دے سکتا تھا جو پہلے ان کے لیے خواب و حسرت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے معجزاتی طور پر ان کی زندگی بدل دی تھی، اور اس معجزے کا سرا کوئی بھی چنی کے سر پر نہیں باندھ سکتا تھا۔ چنی اب 1.5 سال کی ہو گئی تھی اور ایک بار پھر نہلانے دھلانے اور صاف کپڑوں کے ساتھ وقت پر کھانے اور زندگی بنیادی ضروریات کے لیے ترسنا شروع ہو گئی تھی۔ مگر چنی کی صحیح خوش قسمتی کا آغاز اس دن ہوا تھا جب چنی کے خاندان کے ساتھ ہونے والے حادثے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد اس اسکول کا مالک چنی کو دیکھنے آیا تھا جہاں غلام فرید کام کرتا رہا تھا، اور جہاں سے ایک سزا کے طور پر نکالے جانے نے چنی سے اس کا خاندان چھین لیا تھا۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عرب کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈ نے کھولا تھا۔ ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا جب ہر روز کی طرح لان میں کھیلتے ہوئے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبریل کا ماتھا اور چہرہ صاف کیا، جو اس نے بڑی فرما برداری سے کروایا تھا۔ 2 سالہ عنایا تب تک ہانپتی کانپتی شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دور سے پھیلے اس کے بازوؤں کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلکھلائی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے تھے۔ جبریل تب تک ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایا کو نیچے اتار دیا۔ وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے جہاں وہ میڈ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ تم جلدی آ گئے آج؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سلاتے ہوئے کہا۔ ہاں آج زیادہ کام نہیں تھا تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی۔ وہ جواب دینے کی بجائے مسکرا دیا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے اتارے وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل، کیوں؟ نہیں، مجھے تھکے ہوئے لگے ہو اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اصلاح نے جواب دینے کی بجائے گلاس منہ سے لگا لیا اور ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی اس فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا اور اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر شروع ہونے والی تھی۔ کنشاسا میں پچھلے کئی دن سے ہر روز اسی طرح بارش ہوتی تھی۔ دوپہر کے آخری چند گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف۔ چائے؟ وہ ماما کی آواز پر باہر لان میں کھیلتے دیکھتے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس؟ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے امامہ کو لان میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس نے باری باری جبریل اور عنایا کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبریل نے بسکٹ لے جا کر نونو اور لویا کو دیے تھے۔ چاروں بچے ایک بار پھر سے فٹ بال کھیلنے لگے تھے۔ امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایات دینے لگی تھی۔ سیٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ ایک مکمل فلم اس کے سامنے چل رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے مگ پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ ماما کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لان میں نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ آئیڈیل پرفیکٹ لائف کا ایک منظر۔ اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے۔ اس کی بیوی کا مطمئن اور مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے ایک قاصر رہتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اس آزمائش کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ کے طور پر لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور نایا کے ساتھ کھیلنے والی 4 اور 6 سال کی ان 2 سیاہ فام لاغر بچیوں پر پڑی تھی۔ اس کے خوبصورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھی۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا، ورنہ وہ گومبے کے بدحالی کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچپن کسی آسائش کے بغیر محنت مشقت کر کے گزار رہی ہوتی۔ ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل بھی پھر کسی بے یقینی کا شکار ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسی مغربی نو آبادیات کے ایک نمائندے کے طور پر وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی 30 سالہ ملازمہ کو ڈرائیو وے پر کھڑے اپنی بچیوں کے کسی شاٹ پر تالیاں بجاتے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے لان کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہیڈی نے خود کبھی بچپن نہیں دیکھا تھا۔ وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بالغ ہو گئی تھی، افریقہ کے 90% بچوں کی طرح جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک چیز ہی مل سکتی تھی۔ بچپن بہرحال ان آپشن میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے، اور ایسا ہی ایک آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی اور وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں منسلک تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہلی بار وہاں کھڑا اپنی اولاد کے اس عورت کی اولاد سے موازنہ کر رہا تھا، اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا مقابلہ کر رہا تھا، حالانکہ وہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی وی دیکھی۔ یہ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت دوسری طرف وہ کس سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔
خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں صرف 5 چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ خانہ جنگی، جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے۔ غربت کے لحاظ سے یو این کے اکنامک انڈیکیٹرز میں کانگو یو این کے 188 ممالک کی فہرست میں 187ویں نمبر پر تھا۔ معدنی وسائل کے ذخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا، گھنے جنگلات سے بھرا ہوا، جہاں پر کثرت سے بارشیں ہوتی تھیں اور پستہ قامت سیاہ فام لوگ۔ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والے انسانوں کی ایک ایسی نسل جو مہذب زمانے کے واحد غلام، جنہیں غلام بنانا قانوناً جائز تھا۔ اور یہ پہچان صرف کانگو کی نہیں تھی، افریقہ کے ہر ملک کی پہچان کم و بیش ایسی ہی چیزیں بن چکی ہیں۔ ایک چھٹی شناخت جو ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل ہے۔ ورلڈ بینک، جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیچے ان تمام ممالک میں امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدرتی اور معدنی وسائل کو گنے کے رس کی طرح نچوڑنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ کانگو میں بھی یہی ہو رہا تھا اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا۔ 1960 میں بیلجیم کی استعماریت سے نجات حاصل کرنے کے بعد کانگو نے 30 سال میں کم از کم 20 بار اپنا نام بدلا تھا۔ ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے بڑے مقصد کے حصول تک ہی محدود تھی اور بڑی عالمی طاقتوں امریکہ اور فرانس کی پشت پناہی سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئی۔ ایسی ایک ہولناک خانہ جنگی جس میں کانگو نے اپنی آزادی کے 55 سالوں میں تقریباً 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ 6.5 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں بچا جو اس خانہ جنگی سے متاثر نہ ہوا ہو، جس کے کسی فرد سے اس قتل و غارت میں جان نہ گنوائی ہو، یا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھا ہو، یا جس کے خاندان کی عورتوں کی عزت پامال نہ ہوئی ہو، جس کے بچے اور بچیاں جنسی زیادتیوں کا شکار نہ ہوئے ہوں، یا چائلڈ سیکس کے طور پر متحارب گروپس کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوئے ہوں۔ یہ دنیا کی مہذب تاریخ کی وہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے قبیلے لڑائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور ان کا گوشت خوراک کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ خانہ جنگی دریائے کانگو کے گرد بسنے والے اس ملک کے لوگوں کا کلچر تھا، ایک ایسا کلچر جو مہذب دنیا کے مہذب لوگوں نے ان پر تھوپا تھا۔ خانہ جنگی کے ذریعے عالمی طاقتیں کانگو کی زمین اور معدنی وسائل پر قبضہ کر کے وہاں سے اربوں روپے کی معدنیات اپنے ملکوں اور اپنے معاشروں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے لے جا رہے تھے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل کس طرح سے کر رہے تھے اور اس کو فروغ دینے کا بھی ذریعہ بن رہے تھے۔ اگر 45 لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریباً اتنی ہی تعداد بھوک، بیماری اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکی تھی۔ اور یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا جو معدنی وسائل کے ذخائر کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا، جس کی زمین کوبالٹ، پلاٹینیم اور یورینیم جیسی دنیا کی مہنگی ترین دھاتوں سے نہ صرف بھری ہوئی تھی بلکہ بہت ساری کمپنیز مقامی لوگوں کو خشک دودھ، مسالے اور کھانے پینے کی روزمرہ کی اشیاء فراہم کر کے یہ ساری دھاتیں نکال بھی رہی تھی۔ کانگو صرف ان دھاتوں سے مالا مال نہیں تھا بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا۔ دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعزاز بھی کانگو کو ہی حاصل تھا، جو نہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا مالک تھا بلکہ انہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربر بھی بھیجا جا رہا تھا، اور یہ سارے اعزازات کانگو کے سینے پر بالکل اسی طرح لگے ہوئے تھے جس طرح افریقہ کے کسی فوجی ڈکٹیٹر جنرل کے سینے پر لٹکے ہوئے میڈلز اور رنگ برنگی پٹیوں کی قطار، اور اس کے ہولسٹر میں لٹکا خالی ریوالور اور شاندار وردی کے ساتھ دنیا کے کسی بڑے ملک میں امداد کی بھیک کے لیے اس کا وہ دورہ جس میں ملنے والی زیادہ تر رقم اس کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جاتی اور اس کے بدلے کانگو کی زمین کا سینہ کچھ اور خالی ہو جاتا۔ اور کانگو کی اسی زمین پر دنیا کے دوسرے بڑے بارانی جنگلات میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آبادی رہتی تھی جو اپنی گزر بسر شکار کر کے
کرتی تھی، جن کے افراد آج بھی اپنے جسم درختوں کی چھالوں، پتوں یا جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپتے تھے یا پھر وہ برہنہ رہتے تھے۔ 5 لاکھ کی وہ آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فرانس سے دگنا رقبے پر پھیلے ہوئے ان بارانی جنگلات میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے عددی اعتبار سے وہ کہیں بھی اس جنگلات کے قریبی آباد قصبوں میں آباد بانٹو قبیلے کے افراد پر غالب نہیں آ سکتی تھی، جو ہر لحاظ سے ان سے برتر تھے۔ وہ کانگو کے آئینی اور قانونی شہری تھے، جن کے پاس بنیادی حقوق، بنیادی ضروریات کا سامان اور بہتر زندگی کے وسائل تھے۔ ان بے مایہ پست قامت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف وہ جنگل تھا جس میں وہ رہتے تھے، شکار کر کے پیٹ بھر لیتے تھے اور تالابوں اور جھیلوں میں جمع بارش کے پانی سے پیاس بجھا لیتے تھے، درختوں کی لکڑیوں اور خشک پتوں سے جھونپڑیاں بنا کر چھت بنا لیتے تھے یا پھر گھنے درختوں پر مچان بنا کر رہ لیتے تھے، آپس میں شادیاں کر لیتے تھے اور ڈائریا، ملیریا جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے۔ ان کی زندگی کا چکر بس یہیں تک تھا۔ جو لوگ زیادہ گھنے جنگلات کے بجائے قصبوں کے قریب جنگلات میں رہتے تھے، وہ بانٹو قبیلے کے افراد کے غلاموں کے طور پر جنگل میں کام کرتے، ان کے لیے لکڑی کاٹتے، شکار کرتے، کان کنی کر کے مختلف قسم کی دھاتیں بانٹو قبیلے کے اپنے مالکوں کو پہنچاتے جو ان کے لیے بیکار تھیں، اور بدلے میں ان کے مالک انہیں روٹی، کپڑا، ضروریات کی وہ چھوٹی موٹی چیزیں دیتے تھے جو ان لوگوں کے لیے ضروریات سے زیادہ حیرت اور فخر کا باعث ہوتی۔ انہیں دنیا سے جنگل کے علاوہ اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، لیکن دنیا کو جنگل نہیں چاہیے تھا۔ 2002 میں کانگو کی قائم مقام حکومت نے کچھ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں جنگلات سے لکڑی کی کٹائی کا ایک نیا قانون وضع کیا، اور اس قانون کے تحت کانگو کی حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ جنگلات میں رہنے والے قبیلوں اور آبادیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے جنگل کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی تھی۔ ورلڈ بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے نہ صرف اس فریم ورک کو سپورٹ کیا بلکہ کانگو کی حکومت کو مالی وسائل فراہم کیے تاکہ کانگو کے جنگلات کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے نشاندہی کی جائے کہ کس زون میں درخت کاٹے جائیں گے اور کس حصے کو صنعتی مقاصد کے لیے جنگلی حیات کی بقا کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نیشنل پارک کی صورت میں تبدیل کر کے انسانی رہائش کے لیے ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ ورلڈ بینک نے UN کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگو میں ان جنگلات کی تباہی کے ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا آغاز کر دیا تھا۔ سالار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو پہنچا، تب تک اس منصوبے کو 3 سال ہو چکے تھے۔ سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے کس طرح استعمال کرنے والا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ اباقا سے پہلی ملاقات کے بعد پیٹرس اباقا سے سالار سکندر کی پہلی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کانگو میں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا جب لاموکو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس اباقا تقریباً 2 درجن کے قریب پستہ قد لوگوں کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا، جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کے اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے جسے کچھ عرصے پہلے ایک یورپین نمبر کمپنی کو لیز پر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکیورٹی موجود تھی، اور ان گارڈز نے اباقا اور اس کے گروپ کے لوگوں کو یکدم وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باختگی کے عالم میں بے دریغ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سالار نے دو پگمیز کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں اباقا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے، بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب سے پہلے اباقا کی پکار سنی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گیا تھا۔ کسی پگمیز کا انگریزی بولنا اس کے لیے یقیناً حیران کن تھا، لیکن اس سے زیادہ حیران کن وہ امریکی لب و لہجہ تھا جس میں اباقا چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے بات کرنی ہے، وہ صرف ملنا چاہتا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ سالار کی ٹیم کے ساتھ موجود گارڈ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گاڑیوں میں پہنچا چکے تھے، ماں سوائے سالار سکندر کے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گارڈ کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہوتا اور پھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیز رفتاری سے غائب ہو جاتی، سالار نے گارڈز سے وہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہا تھا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ فائرنگ بند کر دیں کیونکہ یہ یک طرفہ ہے، دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہی ہے نہ ہی کسی اور ہتھیار کا استعمال۔ اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے۔ اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالا تھا جس کی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہو سکتی تھی اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا۔ وہ یکدم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈز ان پگمیز کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آ جانے پر ہوئے تھے۔
سلار ان کی حواس باختگی کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ پاکستان نہیں تھا، خانہ جنگی کا شکار کانگو تھا، جہاں کسی کی جان لینا مچھر مارنے کے برابر تھا، اور یہ قتل و غارت کسی قانونی عدالت میں کسی کو کوئی سزا نہیں دلوا سکتی تھی۔ جب جان لے لینا اتنا آسان ہو تو کوئی بھی حواس باختہ ہو کر خوف کی حالت میں وہی کرتا جو اس کے گارڈز کر رہے تھے۔ مار دینا بہرحال خود مر جانے سے زیادہ بہتر انتخاب تھا، اور اس وقت وہ کچھ فاصلے پر دو پگمیز کی لاشیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ دور سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ زندہ نہیں تھے۔ فائرنگ اب تھم گئی تھی۔ اس کی تقلید میں اس کی سیکیورٹی کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے۔ وہاں اب صرف 2 گاڑیاں تھیں۔ ٹیم کے باقی سب افراد وہاں سے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل چکے تھے۔ فائرنگ کے تھمتے ہی باقا بھی باہر نکل آیا تھا۔ سلار نے چلا کر اپنے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا تھا۔ پھر وہ اس 4.5 فٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹس میں تھا، اور ان ننگے پاؤں والے پست قامت لوگوں کے درمیان جوگرز پہنے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ اسے اب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حملہ آور گروپس کے افراد نہیں تھے۔ ورلڈ بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی ادارے اپنی ٹیمز کو ان جنگلات میں کہیں بھی بھیجنے سے پہلے اس گروپ سے اپنی ٹیم کے افراد کے تحفظ اور سیکیورٹی کی ضمانت لیتے تھے، جو گروپ اس علاقے پر قابض ہوتا تھا، اور اس کے بدلے وہ اس متحارب گروپ کو کچھ نہ کچھ مالی امداد فراہم کرتے تھے۔ اگرچہ وہ علاقہ جس میں سلار کی ٹیم گئی تھی وہ خانہ جنگی سے متاثرہ علاقوں میں سے نہیں تھا، اس کے باوجود اس ٹیم کے وزٹ کے لیے بھی تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، اور اس کے باوجود یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ پیٹرس ایباکا، اس پست قامت شخص نے آگے بڑھ کر تعارف کراتے ہوئے سلار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھامنے سے پہلے سلار نے بڑے نیپے تلے انداز میں ایباکا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفعوق الحال لوگوں ہی کی طرح ہوگا، جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ مالی امداد نہ صحیح، لیکن خشک خوراک کے ڈبے، دودھ، جوسز ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی۔ سلار بھی ایباکا سے ایسی ہی کسی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جواباً ایباکا کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے ایباکا سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، پھر بھی وہ اسے نام سے کیسے جانتا تھا؟ وہ ایباکا سے یہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسے جواباً اسے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لوموکا میں ہونے والے وزٹس کے بارے میں بھی۔ اسے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا، جس نے ایباکا کی سر توڑ کوشش کے باوجود سلار سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ کے حصول میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایباکا کا ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ سے ملاقات کے لیے کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا۔ وہ سلار کے آفس نمبرز پر ہر روز ڈھیروں کالز کرتا رہتا تھا۔ ویب سائٹ پر موجود اس کے ای میلز پر ایڈریس پر اس نے سینکڑوں ای میلز کی تھیں، جن کا جواب ہر بار صرف موصول ہی کا آیا تھا، اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ فون کالز ریسیو کرنے والے سلار کے عملے کے افراد کے پاس بھی ایباکا کے لیے صرف ایک جواب تھا: وہ میٹنگ میں آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ ایباکا کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے جواباً بڑے نارمل انداز میں ٹالا جاتا۔ اس کی گفتگو سنتے ہوئے سلار اس کی زبان اور بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ بیلجیم کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرینچ ہو، وہاں اس امریکن لب و لہجے میں انگریزی میں اتنی روانی سے بات کرنے والا جنگلات کا باسی ہونے کے باوجود بیرون ملک کا تعلیم یافتہ ہوگا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ سلار اسکندر نے سنا تھا، اس نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پیٹرس ایباکا کا ہارورڈ بزنس اسکول کا گریجویٹ تھا، اور وال اسٹریٹ میں جے پی مارگن گروپ کے ساتھ 5 سال کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا۔ اپنے والیٹ سے نکالے ہوئے کچھ وزٹنگ کارڈز اس نے سلار اسکندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے اسے پکڑا تھا۔ وہ فقیر، پست قامت، بے مایہ شخص تھا۔ کانگو کے جنگلات میں تیروں، نیزوں اور پتھروں سے شکار کر کے پیٹ کی بھوک مٹانے والا ایک جنگلی، وہ ہارورڈ کے کینڈی بزنس اسکول کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ اور پھر جے پی مارگن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹرس ایباکا نے سلار اسکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے انبار کے ساتھ دیا تھا، جو وہ اس ملاقات میں سلار اسکندر کو دینے آیا تھا۔ پیٹرس ایباکا کا 10 سال کی عمر میں لوموکا میں ایک بچے کے طور پر ایک مشنری سے متعارف ہوا تھا، جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونیکیشن کے لیے ساتھ لے کر پھرتا رہا، اور پھر سے اس حد تک اس بچے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ ایباکا کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا، جہاں اس نے اسے پیٹرس کا نام دیا، ایک نیا مذہب بھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ایباکا کو تعلیم دلوائی، تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈنگ دلوائی۔ ایباکا بے حد ذہین تھا۔ ریورنڈ جانسن نے اس کی اس ذہانت کو جانچ لیا تھا۔ وہ ایباکا کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا، جہاں ایباکا کا خاندان آج بھی اسی طرح جی رہا تھا۔
دس سال اباقہ نے اگلے 25 سال امریکہ میں 10 سال والے اباقہ نے اگلے 25 سال امریکہ میں گزار رہے تھے، مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی، اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے ہونے والے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں اباقہ کا قبیلہ آباد تھا۔ اس کا خاندان اور خاندان سے بھی بڑھ کر وہ 10,000 لوگ جو اب جنگل کے اس حصے سے بے دخل کیے جا رہے تھے جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کٹنے جا رہا تھا اور وہ زمین صاف ہوتی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا۔ اور اباقہ کا مسئلہ اس کا اپنا خاندان نہیں تھا، اباقہ کا مسئلہ وہ پورا جنگلات کا جنگل تھا جو اب جگہ جگہ زونز بنا کر کاٹا جا رہا تھا اور کہیں نیشنل پارک بنا کر ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ ہم 5 لاکھ لوگ ہیں مگر یہ جنگل تو کانگو کے 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ ورلڈ بینک نمبر انڈسٹری کو معاونت دے رہا ہے کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہو رہی ہے۔ جب چند دہائیوں میں جنگل ہی غائب ہو کر یورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور شو رومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائیں گے تو کانگو کے لوگ کیا کریں گے؟ تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ اگر کبھی ہم ویسٹ میں ان سے سب کچھ چھیننے پہنچ گئے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اباقہ نے اپنا کیس بہت تہذیب سے پیش کیا تھا مگر بات کے اختتام تک اس کی بے چینی اس کے لب و لہجے سے جھلکنے لگی تھی۔ سالار سکندر کے پاس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جوابات تھے۔ اس پروجیکٹ کی طرح کانگو میں ہونے والے اور بہت سے پروجیکٹ کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں۔ وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان پروجیکٹس کی اہمیت اور فیزیبلٹی رپورٹس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو۔ مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹرس اباقہ کے انکشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہو رہا تھا۔ کانگو میں وہ پہلی بار نہیں آیا تھا، نہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نئے تھے، نہ ہی وہاں کے مسائل پر مغرب کی ٹپکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہا تھا کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والے بین الاقوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر کسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا۔ مگر اباقہ کے اعتراضات اور انکشافات نے اسے ہلا دیا تھا۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ورلڈ بینک کی دلچسپی اور مرضی سے ہو رہا تھا۔ اباقہ کی دی ہوئی فائلوں کے انبار وہ کئی ہفتے پڑھتا رہا تھا، کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے اعمال پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگل صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو وہاں لائسنس دیا گیا تھا وہ کمپنیز ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھی۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ دیا گیا تھا اور وہ کمپنی کروڑوں ڈالر کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے سکولز اور ڈسپنسر پر لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک، خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دے رہے تھے، اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلز کے نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، حکومتی عہدیداران کے پاس نہیں جا سکتے تھے، صرف ایک کام کر سکتے تھے، احتجاج، NGOs کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے، اور یہ کام بہت مشکل تھا۔ وہ مہذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی 4 گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی۔ وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبا دی جاتی تھی۔ اگلے 2 ماہ سالار کو اباقہ کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں اباقہ نے اسے دستاویزات دی تھیں، اور پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان پر پائی جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھی۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے؟ ایک استعفیٰ دے کے ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، اور اسے یقین تھا کہ ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلتا ہی رہتا، یا پھر وہاں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آواز بلند کرتا۔ بے ضابطگی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں اباقہ سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات، برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سیاہ فام آبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ۔
اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی ہوس دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا، اور اسے خوف محسوس ہوا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اس خطے اور اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے کوئی پیشگوئی تھی یا کوئی تنبیہ تھی جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاموں کے گلے سے ہٹا لیا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استعماریت نے وہ طوق ایک بار پھر ڈال دیا تھا، اور انہیں سیاہ فام پست قامت لوگوں میں سے ایک پیٹرس اباکا تھا جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا، صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹرس اباکا سے سیکھا تھا، اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی اباکا سے ہی سیکھ لیا۔ زندگی میں اسے تقویٰ کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا، وہ تقویٰ جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی، رنگ، نسل، ذات پات، ہر اس دنیاوی شے پر جیسے برتر سمجھا جاتا تھا۔ پیٹرس اباکا کو اللہ کا خوف تھا، لادین سے کیتھولک اور کیتھولک سے پھر لادین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا، اسے مانتا تھا، اس کی عبادت بھی کرتا تھا، اس سے مانگتا بھی تھا، لیکن وہ یہ کام کسی گرجے، مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا۔ کانگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا، ایماندار تھا، اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیٹرس اباکا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا، وہ نفس پرست نہیں تھا، وہ طمع زدہ بھی نہیں تھا، اور سالار سکندر بہت بار اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ اباکا بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا، اور اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا دوسرا نہیں؟ سالار سکندر میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔ اباکا نے 1 مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا، سالار صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے بھی ملتا رہا ہوں، لیکن تم ان سب میں مختلف ہو، مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس سلیب پر چڑھ جاؤں گا تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ اباکا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا اباکا کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پر واقعی ایک مسیحا مل گیا تھا، مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، اباکا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تھا، یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ سالار نے ترکی بترکی کہا، اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال رہے ہو اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں میں اس کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، مگر تم ان سے مختلف ہو۔ وہ عجیب تبصرہ تھا، یا کم از کم سالار کو لگا تھا۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہو۔ جن سے میرا واسطہ پڑا وہ یا تو اچھے مسلمان ہوتے تھے یا اچھے انسان۔ سالار کچھ دیر بول نہیں سکا، بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد سے پوچھا، تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ اباکا یکدم محتاط ہوا تھا، نہیں، مجھے تمہاری تعریف تمہاری بات میں انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔ اس بار اباکا الجھا، وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہ مذہب پر بحث نہیں کرنا چاہتے تھے اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی۔ اچھا مسلمان جو بہت باعمل ہے، ساری عبادات کرتا ہے، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب میں نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی۔ اباکا کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں بھی جو باتیں کہہ رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھی۔ رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا، میں اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا ہے، یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا، صرف عبادات اور باعمل ہونے پر ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان کو اور عیسائی یا یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ اباکا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی، مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا؟ کانگو کے اس جنگل میں اباکا کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس اباکا اسے دکھا رہا تھا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمان، اچھے عیسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے۔ وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے، باعمل نہیں تھے۔
ریمنڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سرار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، باکا کہہ کر مسکرایا تھا، ان کے مجھ پر بہت احسانات ہے، لیکن وہ کبھی میرے آئیڈل نہیں بن سکے۔ کیوں؟ وہ سوال جواب سلار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان احسانوں کی ایک قیمت تھی، وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر تو انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں یونیورسٹی جاتے تک چرچ جاتا رہا، پھر نہیں گیا۔ ایباکا مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ شاید اسے ریمنڈ جانسن کو مایوس کرنے پر افسوس بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ میں نے تھوڑا بہت سب مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، سب اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں جو انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کیوں کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں فلاسفر ہوں۔ ایباکا کو بات کرتے کرتے احساس ہوا سلار بہت دیر سے خاموش تھا۔ اسے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ نہیں، اتنا فلاسفر میں بھی ہوں، سلار نے مسکرا کر کہا۔ تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے؟ سلار نے اس سے وہ سوال کیا جو اکثر سوچتا تھا۔ ایک چیز جو میں نے ریمنڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے احسار تھا، میں اپنی ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا، وہاں میرے لیے بہت مستقبل تھا، لیکن صرف میرا مستقبل تھا، میری قوم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کانگو کا پست قامت حقیر سیاہ فام تھا اور میں امریکہ میں بھی کانگو کا وہی رہا، لیکن میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا ہوں، ایباکا کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیا؟ سلار کو پھر تجسس ہوا۔ کانگو کا صدر بننے کا؟ سلار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنسے نہیں؟ ایباکا نے جواباً کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ہنس پڑوں۔ ہارورڈ کینڈی اسکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے؟ ایباکا اس کی بات پر مسکرا دیا۔ وہ مہینے سلار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا تھا کے درمیان بہت فاصلہ تھا، اور وہ صرف اس وقت سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ایباکا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ کیا کرتا۔